صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان بڑھتا ہے ایمانی اعمال کے کرنے سے، اور ایمان گھٹتا ہے نافرمانیوں کے کرنے سے۔ لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے؟ تو میرے عزیزو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیک کام کر کے تمہارا دل خوش ہو، برا کام کرنے سے آپ کو تکلیف ہو، رنج ہو، غم ہو، تو سمجھنا کہ تم مومن ہے اور تمہارا ایمان باقی ہے اور تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ نیک کام کرنے میں آدمی کا دل نہیں بولتا، نیک کام کرنے میں انسان کا من نہیں کرتا، اچھا کام کرنے میں آدمی کے پاؤں نہیں اٹھتے، اچھا کام کرنے میں اچھا لگتا نہیں، تو سمجھ لو کہ ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ ایمان کے اندر کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ ہمیں جسے اچھا سمجھتی وہ اچھا کام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول جسے اچھا کام بولتی وہ اچھا کام ہے۔ ہمیں جسے اچھا سمجھتی وہ اچھا کام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول جس کام کو اچھا بول کر بولتی وہ کام اچھا ہے، وہ کام کرنے کو ہمارا دل چاہنا۔ اب مثال کے طور پر اب شادی ہے، شادی میں سیرا پہننا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، شو کے ماں کو بھی اچھا لگتا، شو کے پھپھو کو بھی اچھا لگتا، شو کی خالہ کو بھی اچھا لگتا، اور شو کے باپ کو بھی اچھا لگتا، لیکن وہ اسے اچھا بولتی ہیں کیا؟ اسے کون تو بھی اچھا بولتی ہیں کیا؟ اب سیرا نہیں سر کا، پھول کا ہار نہیں سر کا، مہندی نہیں سر کا، شادی کرنا اللہ رسول بولے سے یہ، اللہ رسول بولے سے یہ جی، سیرا بھی نہیں، پھول کا ہار بھی نہیں، مہندی بھی نہیں، گھر کے سامنے آسمان گیری بھی نہیں، اور کوئی رسم و رواج بھی نہیں۔ اب اللہ رسول بولے سے یہ، وہ اچھا لگا تو ایمان ہو، وہ اچھا لگا تو ایمان جی۔ اب ایمان والے بول کو ہمیں بول لیتے ہیں، ایمان والے بول کو کیا ہمیں بول لیتے ہیں کہ بھئی ہاں انہوں ماشاءاللہ بہت اچھے ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں ایمان اور ایمان کی محنت سے بہت دور ہے، ایمان اور ایمان کی محنت سے بہت دور ہے۔ وہ کیسا دور ہے بولے تو، میں میری طرف سے بولتا نہیں یہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات، فرمایا یہ بات کہ کیا؟ کہ تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے یا رنج میں ڈال دے تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے، فانت مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو سمجھ لو کہ تم مومن۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایمان، اور ہم سب کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تصدیق ہے۔ کیا ہے بولو؟ تصدیق ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ صرف تصدیق ایمان نہیں، صرف تصدیق ایمان نہیں۔ ایمان کے لیے دو چیزیں اور بھی ہیں۔ ایمان کے لیے دو چیزیں اور بھی ہیں میرے عزیزو۔ جو صرف ہماری زبانی تصدیق ہے، ہماری صرف کیا ہے بولو؟ زبانی تصدیق ہے، اس پر ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ایمان والا بننے کے لیے اور ایمان والا سمجھا جانے کے لیے اور ایمان والوں کے ساتھ حشر ہونے کے لیے، مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہونے کے لیے، تو ایمان کے دو جز اور ہیں۔ ایک ہے زبانی تصدیق، ہاں ہو بھائی میں مسلمان ہوں، ہو بھائی میں کیا ہوں؟ مسلمان۔ یہ زبانی تصدیق، اقرار لسان بولتے ہیں اس کو۔ اور ایک ہے دل کی تصدیق، تصدیق جنان، دل سے بھی ماننا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی۔ اور تیسری چیز ہے میرے عزیزو، عمل بالارکان۔ تیسری چیز کیا بولو؟ عمل بالارکان، ایسے کام کرنا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے فرمائے، ہمیں جو اچھے لگتے اور وہ کام نہیں، ہمیں جو اچھے لگتے وہ کام۔ اور ہمیں تو بہت سارے کام اچھے لگتے، کھیتان کے واسطے جا کے بیاج لینا بھی اچھا لگتا، کیا کرنے ضرورت ہے، بیٹی کی شادی بول کے جا کے بھائی بیاج پہ پیسے لینا اچھا دکھتا، کئی کو بولے تو بھائی ہماری ضرورت ہے۔ لیکن اللہ رسول کیا بولتے؟ بھوکے مر جاؤ لیکن سود نہ لو۔ تمہارے کو کون بولا ہے اتنی بڑی شادی کرنا ہو؟ 4 آدمی بلا لو کو لکھا پڑا، تمہارے کون بولا ہے بیاج کو لے کو اتنی بڑی دکان رکھنا، بیاج کے لوگوں اتنے بڑے کھیتا کرنا، بول کو تمہیں کہے سے پویکرا بھی کتے کے دہا لو اور چھوٹے ٹماٹے بیچ لو۔ سود کو لاکھوں بیپار کرنا، لاکھوں کروڑا کمانا، اور کو کہاں لکھو ہے؟ نصیب میں ہے تو 4 انگ کے ٹماٹے کا بیپار کرو، اس میں تمہارے نصیب کا مل جائے گا، اس میں تمہارے کیا مل جائے گا بولو؟ نصیب کا مل جائے گا۔ دلی میں ہمارے دوستوں میں ایک ساتھی ہے، اچھا پڑھ لکھ کر ہے، اچھا پڑھ لکھ کر ہے، میرے ساتھ اس کا معاملہ کافی سال سے ہے۔ تو جس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا ہمارے ساتھ 40 دن لگایا، اللہ اسے جزائے خیر دے۔ تو وہ ایک نوکری میں جانا چاہ رہا تھا، تو اس نے چہرہ رکھ لیا تھا 40 دن جا کے اسٹوڈنٹ لائف میں۔ تو نوکری والے بولے کہ بھائی یہ داڑھی نکالنا پڑے گا تجھے نوکری ہونا، بولے تو اچھا کتنا نوکری ادھر میں؟ ابھی آج سے تقریباً بولے تو ایک 15-16 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت میں 8,000 تھا۔ اس وقت میں 8,000 بولے تو یہ زمانے کے 30,000-25,000 کا مقابلہ کرتے گئے۔ تو بھائی نوکری تو اچھی ہے، اب کیسا گاڑی میں اٹک لے گیا جی، تو فیصلہ میرے پر چھوڑا، تو میں بھی پانی چاپتا ہوں، کیسا باپ ہو، اب یہ بچہ میں کیسا بولے تو ایسا سنتا، تو اسے داڑھی کٹاؤ بولیں گے نہیں بولیں گے، اب جو 8,000 جاتی اس کے، ہاں کیسا بابو، ایسا بول رہے تھے۔ اب میں سوچتا ہوں ایسا، انہیں کیا بولا بول تو میرے سامنے سے کہ نیلو حضرت یہ نوکری چھوڑ ڈالیں گے۔ اس کا منہ دیکھ کے میں ایک دم میرے آنکھوں میں آنسو آئے، میں بولا اللہ تیری مدد کرے گا۔ کیا بولے؟ اللہ تیری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ ہم بول سکتے بھائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے لیے جان دینے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ ایک ایک سنت پر کیا کرنے والے بولو؟
جان دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ نوجوان بچہ 20-22 سال کا، اسکول کالج میں پڑھنے والا، اور ڈاڑی کی وجہ سے اسے نوکری نہیں ملی اور اچھا ہونہار طالب علم، لیکن اس نے بولا کہ نہیں، اللہ میرے مقدر کی روزی دے دے گا۔ تو میں نے اس کی تصدیق کی، چلو اچھا ٹھیک ہے، اللہ تیری مدد کرے گا، تو وہ چلا گیا۔ تو پھر اسی طریقے سے دوسری نوکری کا آفر آیا، تو دوسری نوکری بھی کہ بولے کہ تجھے یہ لباس چھوڑنا پڑے گا، داڑھی تو ہے ہی، داڑھی ہم چلا لیں گے، لیکن نوکری پہ تو پینٹ شرٹ پہننا پڑے گا اور ٹیک اپ کرنا پڑے گا، یعنی کہ اندر انسرٹ بولتے ہیں نا، وہ ٹیک اپ کرنا پڑے گا۔ تو وہ آ کے پھر میرے سے پوچھا کہ ایسا کر سکتے کیا ایسا؟ تو اب میں نے سوچا بھائی چلو داڑھی کٹانے سے ذرا مشکل ہے، ٹیک اپ تو چاہے کر سکتے۔ میں بولا کہ اچھا دیکھ لے بھائی کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، لیکن بہتر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہ تو سوچ لے بھائی تیرے ایمان کی بات ہے، اگر فتویٰ لینے جائیں گے مفتی صاحب تو بول دیں گے کہ بھائی اجازت ہے نوکری کے ہوتے میں، تم ٹیک اپ کر لو، گھر آ کے پائجامہ جبہ پہن لو۔ تو وہ بچہ بولا کہ نہیں لو، اب یہ کہاں سے میں الگ کپڑے سلاؤں گا، اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، مجھے پائجامہ جبے سے محبت ہو گئی، میں یہ پہننا شروع کر دوں۔ اس کے بعد 10-12 نوکریاں آئے، لیکن کسی نوکری میں وہ سلیکٹ نہیں ہو سکا۔ میرے عزیزوں، سب سے لاسٹ میں اس کے گھر والے تنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے، آخر کار کوئی کام نہ ملا، تو آخر میں وہ کوتمیر پالک بیچنا شروع کر دیا۔ کیا بیچنا؟ کوتمیر۔ اسے دلی میں کیا بولتے ہیں؟ آج بھی منڈی کے اندر ان کی دکان ہے جی، منڈی کے اندر چھوٹی سی دکان ہے، خالی اتنا سا چونترا۔ ہری دھنیا، یعنی ہری دھنیا بولتے ہیں، اور پالک، یعنی کہ پتے والی جو سبزی ہے، کہ سب سے پہلے کوتمیر اور پالک سے اس نے شروع کیا۔ اور پہلے دن جو ہے میں اس کو کیا بولا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، بھائی دیکھ اگر تجھے نوکری لگی تو پہلا درما مجھے دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کر دیا، پہلے دن 6 روپے کمایا، اور 6 روپے مجھے لا کے دے کے بولا یہ میرا پہلا درما ہے۔ کیا بولا؟ یہ میرا پہلا درما ہے۔ تو میرے عزیزوں، عجیب بات تھی، اس وقت میں بھی دیوبند میں پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اس استقامت پر، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس نے جو جمع ہے اللہ کے حکم پر اور نبی کی سنت پر، اس نے جو جمع ہے اللہ کے حکم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اللہ کی ایسی مدد آئی، اور آج تک جو ہے نا وہ کوتمیر پالکج بیچتا، اور ایک دن میں 30 ہزار کا نفع ہوتا۔ ایک دن میں کتنا بولو؟ 30 ہزار کا نفع ہوتا۔ کسی دن 10,000، کسی دن 15,000، کسی دن 20,000، کسی دن 30,000، اور کسی دن 20 پر 9,000 ایک دن میں۔ اب پورا وارم دیکھو کیسے چلتا، پورا مہینہ دیکھو کیسے چلتا۔ اگر وہ 8,000 کی نوکری میں رہتا اور اب تک زیادہ سے زیادہ 30,000 تک جاتا، وہ بھی مہینہ بھر کھٹنا، اور گھنٹے یہ پتے کا بیپار صرف صبح میں 2.5 گھنٹے رہتا، اور 24 گھنٹہ دین کی محنت میں پھرتا رہتا۔ اجال پارے 4 بجے سے 1.5-2.5 گھنٹہ وہاں بیٹھتا ہے منڈی کے اندر، اور پھر کیا کرتا کہ 24 گھنٹہ دین کی خدمت میں، بیوی بچوں کے ساتھ مسجد میں اور حضرتہ میں، مرکز میں، سارے امور میں کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کیا قیمت ہے، حکم کی کیا قیمت ہے، سنت کی کیا قیمت ہے، سنت کی کیا قیمت ہے۔ اب یہ تو چلو دلی کی کارگزاری ہے، یہ چھوٹی کارگزاری ہمارے نلور کی، اور نلور والے مفتی صاحب کو تو ماشاءاللہ سبھی لوگ جانتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ نلور والے مفتی صاحب کے بھو نہیں، نلور مرکز کے امام صاحب ملٹری میں نوکری کرتے تھے، انہوں چھلک جاگو داڑھی رکھی، چھلک جاگو کیا رکھے؟ داڑھی رکھے، تو وہ بولے کہ یا تو داڑھی میں رہو، اور یا تو کیا کرو؟ نوکری میں رہو۔
یا تو داڑھی رکھ لو یا تو نوکری رکھ لو. بولے کہ وہ نوکری کو ریزائن کر کے نیلور آ گئے. نوکری ریزائن کر کے کیا آ گئے؟ نیلور آ گئے. جب تک ان کی گڑیا میں دم تھا نیلور مرکز کے امام تھے. اب ان کے بیٹے امام ہیں. ان کے پورے بیٹے عالمہ اور مفتیاں نیلور کے مدرسے چلانے والے بیٹے. اور ایسی شاہی زندگی اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ اگر اس نوکری میں رہتے ان کو یہ چیز نہیں آتی. صرف ایک داڑھی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا. میرے عزیزو، ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ہمیں سمجھتے ہیں ایمان والے، صرف ہمارے پاس زبانی تصدیق ہے. آدھار کارڈ مسلمان کا ہے، نام مسلمان کا ہے، شادیاں جو ہے مسلمان کے ہیں، کیا کہتے ہیں، نکاح پڑھا لیتی، جنازے کی نماز پڑھا لیتی. اصل جو دو چیزیں ہیں دیکھو، تصدیق جنا اور عمل بالارکان. عمل بالارکان، یہ دونوں چیزیں اور ایمان کے لیے شرط ہے. عمل بالارکان اور تصدیق جنا، ہمارے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رہنا. اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے کیا رہنا؟ محبت رہنا. اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے کیا رہنا؟ محبت رہنا. اور عمل بالارکان، میرے عزیز و اعمال جو ہے نا، جو ہمیں اچھے لگتی وہ اچھے اعمال نہیں. اللہ اور اس کے رسول کو اچھے لگنا، اللہ اور اس کے رسول کو کیا کرنا؟ وہ اعمال اچھے لگنا. تو تب جا کے وہ آدمی کیا بنے گا؟ مومن بنے گا. تب جا کے آدمی کیا بنے گا؟ مومن بنے گا. ہمارا ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے اور ہمارا ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے. اور ایمان کب بڑھتا؟ ہمیں نیک کام کر کے خوشی ہونا، نیک کام کر کے خوشی ہونا، اور گناہ کے کام کر کے ہمیں رنج اور غم ہونا. اور نیک کام وہ ہے اور اچھے کام وہ ہے کہ جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کو نہیں کرنے کے لیے کہا ہے وہ سارے کام گناہ ہیں. وہ سارے کام کیا ہیں؟ بولو، گناہ ہیں. اس لیے میرے عزیزو، ہم لوگوں کو سنت پر بھی چلنا ہے، اللہ کے حکم پر بھی چلنا ہے، اور اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے اور اپنے ایمان کو بڑھاتے رہنا ہے. تو بڑھائیں گے بھائی سب انشاءاللہ. تو بھائی ماشاءاللہ دیکھو، بیتم چلے سے ہماری جماعت بھی آ کر ہے یہاں پر، اور تقریباً 2 دن آپ کے یہاں پر جماعت کام کرے گی. اور جو ہے تقریباً 13-14 ساتھی ہم لوگ ہیں اس وقت میں. اور کل میرے خیال سے آپ کے یہاں جوڑ بھی ہیں میرے خیال سے صبح سے. اور جتنے آپ لوگ ہیں، آپ لوگ بھی، اور تمہارے گاؤں میں جتنے لوگ اور چھوٹے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی، اور سب لوگ آج بھی اور کل بھی، اور آج کے اور کل کے اجتماع میں بھی پہنچنے کی کوشش کرو. آئیں گے نا بھائی سب انشاءاللہ. دیکھو، میرے بیان کا خلاصہ صرف 2 باتیں ہیں. میرے بیان کا خلاصہ کیا ہے؟ بولو، 2 باتیں ہیں. ہمارا ایمان بڑھتا رہتا اور گھٹتا رہتا. ایمان بڑھتا ان چیزوں سے، ایمان بڑھتا ان چیزوں سے کہ جن کام کے کرنے کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. جس کام کے کرنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ اچھا کام نہیں. ہم اپنے عالموں سے پوچھ لینا، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، کیسا رہے گا؟ یہ کام اچھا ہے یا نہیں؟ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ اچھا ہے یا نہیں؟ یہ پوچھنا. دیوبند میں ایک حجام ہے، دیوبند میں ایک حجام ہے. تو اگر کوئی آدمی جا کے بولے گا کہ بھئی میری جو شیو بنا دے، تو وہ بولے گا کہ میں نہیں بناؤں. تو گناہ گار ہو سکتا ہے، تیری داڑھی منڈ کے میں نہیں گناہ گار بنتا. ہمارے بیتم چلے کے 10-15 آدمی ہمیں گئی دیوبند دیکھنے کے واسطے. تو ایک آدمی کیا کرے، ہمیں جا کو 8 دن ہوا. ایک آدمی کو جمعہ کے ایک بار منڈانے کی عادت، جمعہ کے ایک بار منڈانے کی عادت. وہ ایک عجیب شوق ہے لوگوں کا. آئینک میں دیکھے خود سب انہوں بول لیتے تھے داڑھی منڈا دیتے ہیں، باقی کتنا اچھا ہوں میں کو بول لیتے رہتے. یہ دھوکہ ہو گیا ان. ہاں، داڑھی منڈانے والا کبھی اچھا نہیں لگتا. وہ اس کے آپ کو دکھتا رہتا میں اچھا ہوں بولنے کو، لیکن وہ اچھا نہیں دکھتا رہتا. تو ہمارا آدمی گئے، جا کو بیٹھے، جا کو بیٹھ کو ایسا شیو بنا دے بولتے. تو وہ بولا کہ میں نہیں ہوتا.
نہ کئی کو بولتے منڈا کے تو گناہ کر سکتا اور مونڈ کر میں گناہ نہیں کر سکتا، میں روزی اپنی حرام نہیں کر سکتا تیری داڑھی مونڈ کر۔ اور وہ بولا حجام کیا بولا کہ میں 16 سال سے کرتا ہوں، آج تک ایک داڑھی بھی نہیں بنی۔ وہ بات سن کو ہمارے بیتم چلے کا آدمی داڑھی رکھ لے، وہ بات سن کو حجام داڑھی مونڈنے تیار نہیں، کتنا بڑا ایمان ہے اس کا۔ میں مسلمان ہوں ماں پیٹ کا اور میں روزانہ داڑھی مونڈتا ہوں، کیا میری زندگی ہے؟ میرے عزیزوں، داڑھی رکھنا اسلامی شعار ہے۔ تھوڑے لوگ کیا بول لیتے ہیں، نہیں ابھی ذرا بیپارہ ہے کر لینے کے، کیا بھائی بیپار کا مطلب کیا؟ ذرا جھوٹ بولنا پڑتا، ہاں بھائی صاحب جھوٹ بولنے کے لیے داڑھی کٹانا، داڑھی نہ رکھنا الگ گناہ اور جھوٹ بولنا اس سے بڑا گناہ۔ ابھی جھوٹ بولنے کا ہے بول کے داڑھی کٹانا، ابھی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ مسلمان جب داڑھی رکھے گا ہر بال کے ساتھ ایک فرشتہ اور اس کی لمبی عمر کی دعا کرے گا۔ جب مرے گا نیکی کوئی دوسری نہیں ہے تو کم سے کم اس کا چہرہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے اور اس کی مغفرت کر سکتے، اس کا چہرہ دیکھ کر اللہ اس کی کیا کر سکتے؟ مغفرت کر سکتے۔ میرے عزیزوں، میں ایک بات بولنے کی کوشش کروں، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ اچھے کام نہیں، چاہے شادی میں ہو، چاہے مرنے میں ہو، چاہے جینے میں ہو، چاہے گھر بنانے میں ہو، چاہے کمائی میں ہو، چاہے کھیت میں ہو، ہر کام اچھا کوسا کا تو ہمیں اپنے عالموں سے پوچھ لینا، اللہ رسول کیا بتائیں اس میں، ہمیں کیسا کرنا، ان کو پوچھ کے اللہ رسول کے مرضی پر کرنا یہ اچھا کام ہے اور یہ ایمان والوں کے کام ہے۔ ورنہ مسلمان نام رکھ لینے والا ہر آدمی ایمان پر کلمے کے ساتھ مرتا ہے، ان کو گارنٹی کیا ہے؟ میں بھی گارنٹی نہیں دے سکتا اور آپ لوگ بھی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا بولے اور انہی کاموں کو کرنے کی کوشش کریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اور جیسے سنجا والا ماشاءاللہ پرانا گاؤں ہے اور یہاں پر بھی بہت سارے ماشاءاللہ اور مسلمانوں کا جو ہے رواج ہے، تو سنت کا بھی رواج رکھو۔ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، جن کے چہروں پر تھوڑی داڑھی ہے، نیت کر لو انشاءاللہ، اپنے نبی کی سنت ہے، داڑھی رکھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا، کبھی داڑھی رکھنے والا نامراد نہیں ہوگا۔ جی ہمارے بیدم چلے کا ایک پیوٹ آیا تھا ہمارے ساتھ 3 دن جماعت میں، بولے کہ بھائی داڑھی رکھ لو، تو بولے کہ نہیں بھائی مجھے اور تھوڑے دن پینا پڑتا، ورنہ کئی کو بھائی مجھے اتنا جلدی میں چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں، اب جماعت میں ہی چھوڑ ڈال دو، میں داڑھی رکھ لے کو جا کو پیا تو کیا اچھا رہتا، کیا اچھا لے بھائی تو داڑھی تو رکھ لے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جیسا بھی ہوتا کرتی، کہ اگر تو داڑھی رکھ لیں گا تیرے کو 21 گناہ ہوتا دارو پینے کا، اگر داڑھی نہیں رکھے گا تیرے کو 2 گناہ ہوں گے، ایک تو داڑھی نہیں رکھنے کا اور دوسرا دارو پینے کا۔ اگر داڑھی رکھ لیں گا تو کم سے کم 1 گناہ سے تو بچ جائے گا، داڑھی رکھ لیں گا تو 1 گناہ سے تو کیا ہو جائے گا؟ بچ جائیں گا۔ اگر دارو پینے بھی لگیں گا تو اللہ تعالیٰ تیری داڑھی کی برکت سے کیا کریں گے؟ چھڑوا دیں گے۔ وہ داڑھی رکھ لیا تو پھر 1-2 برس پیتا رہا، کبھی شارٹ کٹ کرتا تھا، کبھی لائٹ کٹ کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ بولے اب تو داڑھی رکھ لے رہے کیا پیتا چھوڑ ڈال ان کو، اس کے ساتھ پیتے سے پارٹنر بولے گا داڑھی چھوڑ دیا، داڑھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اگر آدمی بیپار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے بول کے اگر داڑھی کٹیں گا زندگی میں وہ کبھی اچھا نہیں پڑ سکتا، جھوٹ سے جو کمائی آئے گی وہ حرام ہوگی اور اس کو بھی لے کر ڈوبے گی، اس کی اولاد کو بھی لے کر ڈوبے گی۔ اگر داڑھی رکھیں گا داڑھی کی برکت سے اللہ اسے سچ بولنے کی بھی توفیق دیں گا، حلال کمائی کی تو ہے اللہ اسے توفیق دیں گا۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ پرانا گاؤں ہے، تمہارا بڑا گاؤں ہے، اور یہاں بھی جتنے مسلمان لوگ ہیں اللہ کے حکم پر اور اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں اور سنت کے مطابق اپنے چہروں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ رکھیں گے بھائی سب انشاءاللہ، نیت کر لیں گے سب لوگ، جی بھائی سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام اپنے علماء سے پوچھ کر کریں کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔
جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھیں.